روزی سے متعلق آپ نے ایک سبب، روزی میں برکت کا ایک سبب، بلکہ بے حساب روزی کے حوالے سے ایک عمل قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ العظیم رزق فراواں کے سلسلے میں ایک عمل قرآن کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عمل تو ایک ہے لیکن اس کے فائدے انیک ہیں، اور یہ بات میری ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو کہ رب نے جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ حق ہے۔ اس کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وہ لوگ جو محنت و مشقت کرتے ہیں پھر بھی تنگ دستی کی زندگی رہتی ہے، دکان میں مال بھرنے کے بعد گاہک نہیں آتے، صبح اٹھ کر جلدی سے دکان کھول دیتے ہیں پھر بھی دھندہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جس میں میرے رب نے ہر پرابلم کا سولیوشن رکھا ہے۔ میں آج تھوڑا سا اس سے پردہ بھی ہٹاؤں گا جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر میں بتاؤں گا تو بہت سارے کہیں ہم تو کرتے ہیں پھر بھی ہمیں روزی نہیں ملتی، تو اس پہ مسٹیک کیا ہے؟ تو یہاں ایک بات میں عرض کروں، اگر کوئی شخص یہ کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نظر نہیں آتا، تو میں اگر اس سے پوچھوں کہ بھائی یہ بتا تو باوضو نماز پڑھتا ہے کہ بے وضو نماز پڑھتا ہے؟ اچھا وضو بھی کرنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو ایسے ہی کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی کم مسلمان ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے۔ اب کسی نے وضو کیا لیکن صحیح وضو نہیں کیا، ہاتھ صحیح طور پر نہیں دھویا، چہرہ صحیح طور پر نہیں دھویا، سجدے میں انگلیاں جس طریقے سے رکھنی چاہیے نہیں رکھی، تو جو برکتیں نماز کی ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی میں جو آج عمل بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ عمل کرتے ہوں، لیکن برکت کے نہ ملنے کی وجہ یا فائدہ نہ ملنے کی وجہ یہ عمل نہیں، ہم میں جو کوتاہی ہے میں اس کوتاہی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہر مسلمان یہ سوچے کہ کیا واقعی مجھ میں یہ کوتاہی ہے یا نہیں۔ میں نے سورہ نوح کی ایک آیت تلاوت کی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو،
تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ کیا عمل بتایا گیا؟ تو عمل یہ بتایا گیا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہو، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک۔ آپ نہیں سمجھے ہوں، بہت اچھا برتنا دے گا یعنی تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے، کام کے لیے، جائز چیزوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ سب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور کب تک عطا فرمائے گا؟ ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک، اور ٹھہرائے ہوئے وعدے سے مراد جب تک تمہاری زندگی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ وہ ایک منٹ پہلے آئے گی نہ ایک منٹ بعد میں۔ تو جو تمہاری زندگی کا پیریڈ ہے، جتنی تمہاری عمر ہے، اس ٹھہرائے ہوئے وعدے تک میرا کریم تمہیں برتنے کی چیزیں عطا فرمائے گا۔ لیکن کس چیز کے عوض میں؟ معافی مانگنے کے عوض میں۔ بتائیے کس چیز کے عوض میں؟ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا، بخشش مانگنا، بخشش کی بھیک مانگنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ اب یہاں بہت سارے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی روز ایک بار پوری تسبیح پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری روزی میں پھر بھی تنگی ہے۔ تو اب اس کو سمجھیں، استغفار کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنا کسے کہتے ہیں، اسے سمجھو۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے استغفار کے حوالے سے فرمایا کہ بندہ جس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہ رہا ہے، اس گناہ سے متعلق، بیٹھ جائیے آپ ادھر، بیٹھ جائیے سب، ایک تو تاخیر سے آتے ہیں اور پھر چھلانگ مار مار کے آگے چلے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم۔ ہمیشہ کے لیے خیال رکھو، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ اس طرح سے آ کر کے ایک دم آگے کود کر کے آنا، ایک دم لیٹ لیٹ آنا اور پھر جگہ اندر ڈھونڈنا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے ذہن سے موضوع نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معافی مانگنا کسے کہتے ہیں؟ تو امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ جس گناہ سے معافی مانگے اس گناہ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو، نفرت ہو کہ میری روزی میں رکاوٹ میرا گناہ ہے، اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو۔ وہ جب معافی مانگے تو اس گناہ سے متعلق اس کے دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، نفرت ہو۔ دوسری چیز
وہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. اور تیسری چیز، وہ جو گناہ ہو چکا تھا اس کے بارے میں دل میں شرمندگی ہو. میں نے کیا کیا؟ اتنا بڑا گناہ میں نے کر لیا. یہ شرمندگی ہو. جب کسی کی پوزیشن یہ ہو کہ جب اپنی زبان سے یہ کہے استغفر اللہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو اس کے دل میں یہ خیال بھی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی جس گناہ سے مانگ رہا ہے اب وہ گناہ وہ نہیں کرے گا. وہ گناہ کے سلسلے میں اسے افسوس ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو اور اس کو شرمندگی ہو. تو اب جب کوئی ایسا کرے تو اب میرے رب کا وعدہ ہے. اب کیا وعدہ ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. تو اب اللہ عز و جل اسے برتنے کی چیز عطا فرمائے گا ایک ٹھہرا ہوئی مدت تک، یعنی اسے پروردگار روزی سے مالا مال فرما دے گا. اور یہ تین چیزیں اگر بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے تو، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے چغلی کر دی، اس نے جو ہے گالی بک دی، اس قسم کی کوئی بھی چیز جس کا تعلق جو ہے، نمازیں چھوڑ دی. نماز تو بہرحال جو قضا ہوئی اس کو دوہرانا پڑے گا، معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. تو جس گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کے اعتبار سے ہے تو وہ تو ان تین چیزوں سے ہو جائے گا. لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو صرف ان تین چیزوں سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق اس کو دوبارہ عطا فرما دے یا اس سے معافی مانگ کر کے معاف کروا لے. یہ ہے صحیح معنوں میں استغفار. اب میں آپ سے بتاؤں، نماز کے بعد کان پکڑ کے یوں 2 مرتبہ گال پہ تھپڑ مار لینا یہ استغفار نہیں ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں کہ آئندہ جن چیزوں سے ہم نے توبہ کی ہے آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے. کتنوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے؟ یہ تو ایک فضیلت سمجھ کے آدمی پڑھ لیتا ہے، برکت کا وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں میں آپ کو ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایک تو استغفار کا فائدہ آپ نے یہ سن لیا. اب آپ دیکھیں دوسری آیت کریمہ میں استغفار کا فائدہ کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ نوح کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ایک نبی نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. اب دیکھیں یہاں استغفار و توبہ کا کیا فائدہ ملا کہ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر موسلادھار بارش نازل فرماتا ہے، اور جو اس کے پاس طاقت ہے نا اس کی طاقت میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے.
یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ اسی لیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو آپ نکلے لوگوں کو لے کر، اور نکلنے کے بعد آپ نے بارش کی دعا نہیں کی، آپ نے بارش کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے سب سے کہا چلو مل کر کے استغفار کرتے ہیں، جو کچھ بھی آج تک گناہ ہو چکے ہوں سب نے مل کے استغفار کیا۔ اب استغفار جب کر چکے تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانے لگے تو آسمان پر ابر بادل آسمان پر منڈلانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے بارش کی دعا نہیں کی، بارش کی دعا کے لیے تو آئے تھے۔ کہا جتنا کام اپنا تھا اپنے کر لیے، باقی مولا اپنا کام خود فرما لے گا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ رب نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرو۔ ہم نے یہ کر لیا، اب بارش کا نازل کرنا یہ قدرت کا کام ہے۔ میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے کہ خوب جم کر کے موسلادھار بارش ہونے لگ گئی۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کمزوری دور ہو جائے اور اسے اللہ قوت پہلے سے زیادہ عطا فرمائے تو استغفار کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ قوت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا خالی وٹامن سے ہی طاقت نہیں ملتی یا ٹیبلٹ یا معجون سے، استغفار بھی ایسی قوت ہے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ توانائی اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے، اس لیے کہ غریب کے پاس پیسہ نہ ہو معجون خریدنے کے لیے، طاقت کی دوا خریدنے کے لیے، اور وہ رات کو 100 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو اب وہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ اب وہ استغفار کرے گا تو میرا مولا اسے قوت عطا فرما دے گا، اسے طاقت عطا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اور جب اس آیت کے پیرائے میں ہم اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر 2-3 راتیں جگ جائیں نا تو آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، چشمہ لگا کر بھی کچھ دیکھیں گے تو دھندلا سا نظر آئے گا، چال بدل جائے گی، حال بدل جائے گا، گرنے لگ جائیں گے۔ 2-4 روز اگر ہم 2-4 رات ہم نہ سوئیں تو، لیکن قربان جائیے غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، لیکن نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ اب جو میں کہتا ہوں دل سے سنو، نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ صرف اپنے سامنے کی چیز تھوڑی دیکھتے تھے وہ، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانا۔ یا غوث پاک یہ نظر کے اندر قوت کہاں سے ملی؟ تو جواب ملے گا پڑھ لے قرآن کی آیت وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے مقام پر يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوا، حضور قحط سالی کا شکار ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کر۔ دوسرا آیا، حضور میں تنگ دستی کے اندر گرفتار ہوں، کا استغفار کر۔ تیسرا آیا، میرے گھر اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ اس طریقے سے 4 قسم کے لوگ آئے اور الگ الگ پرابلم انہوں نے پیش کیا،
اور سب کے جواب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کر. وہ چاروں جواب سن کر کے چلے گئے. ایک شخص جو قریب بیٹھا تھا عرض کرتا ہے حضور چاروں کی بیماری الگ اور عمل ایک ہی. بیماری الگ عمل ایک ہی. تو آپ نے فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے استغفار کی کیا فضیلت فرمائی ہے؟ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا او کما قال. جو استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ موسلادھار بارش ہوگی, اسے اللہ عز و جل مال عطا فرمائے گا, اولاد عطا فرمائے گا اور جنت کے باغ عطا فرمائے گا, اس کی نہریں عطا فرمائے گا. یہ ہے استغفار کا فائدہ. تو یاد رکھیں رسمی طور پر استغفر اللہ نہ کہیں بلکہ دل سے استغفر اللہ پڑھیں. اور جب آپ استغفر اللہ پڑھیں تو یہ تصور دماغ میں لائیں کہ آپ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو آپ نے آج تک جو گناہ کیا ان گناہ کو آپ برا سمجھتے ہیں, ان سے شرمندہ ہیں اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں کرنے کا ارادہ ہے, اور جن کا حق آپ پر نکلتا ہے آپ ان کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنا کام آپ کی طرف سے, باقی بیڑا پار کرنا یہ میرے مولا کی طرف سے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑے اللہ اس کا غم ہلکا کر دیتا ہے, اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ روزی گناہوں کی وجہ سے اٹکتی ہے, روزی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اٹکتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بدن میں سستی, روزی میں تنگی اور کوئی بیماری مجھے لاحق ہوتی ہے تو مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ناپسند کوئی جملہ میری زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ ان تین چیزوں میں مجھے گرفتار فرما دیتا ہے. اس لیے زبان کو لگام دو, برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی اور ہوتی ہیں, اکنامیکل پرابلمز کا یہ سولیوشن ہے, اور بلکہ آج کل تو پوزیشن یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں میں تو واستو کیا بولتے ہیں اس کو, وہ جو ایک نیا فن کچھ نکلا ہے نا کہ بھئی آپ کا یہ توڑ دو, کھڑکی ویسٹ کی طرف کر دو, اور واستو شاستر. اس کے ماہرین وہ کہتے ہیں آپ کی روزی کی تنگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کھڑکی اس طرف اس کو ادھر سے ادھر کر دو. اور میں نے ایسے ظالموں کو دیکھا ہے جو ان کی بات مان کے کھڑکیاں توڑوا بھی دیتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں اس پر. اور مسلمان بھی ایسے ہیں مسلمان ایسے. تو سب آپ کو فارمولے دیتے ہوں گے
نئی نئی آفرز آتی ہوں گی، آپ انویسٹمنٹ کرو، یہ کرو، ایسا کرو، اتنا پروفٹ، اتنا فائدہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں گی۔ سب کی بات کیسی ہے، کیا ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن میں جو آپ کو دے رہا ہوں یہ قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں، اور سب کی بات اپنی جگہ پر اور قرآن کی بات اپنی جگہ پر۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھو۔